یہ جو موڈ خراب ہوتا ہے یہ بنیادی طور پر ہمارے نظریات سے خراب ہوتا ہے، جو کہ صدیوں سے ایولیوشن میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے نظریات بھی بہتری کی طرف گامزن ہیں، لیکن شروع میں پسماندہ نظریات ہی تھے، اور ان کو انسانوں نے بہتر بنانا شروع کیا، وہ سوچنا شروع کیا تو انہوں نے اپنی زندگی کو بہتر بنانا شروع کیا، اسی لیے انسانوں نے ترقی کی اور انسان کی نسل کو بھی کوئی خطرہ نہیں، جبکہ بہت سارے دوسرے جانداروں کی نسل کو خطرہ ہے کیونکہ وہ ترقی نہیں کر رہے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ تنزلی کر رہے ہیں، اور بہت سے جاندار ایسے ہیں کہ جن کے نسل در نسل تعداد کم ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی چھوٹے موٹے جانور نہیں، ہاتھی بھی کم ہو رہے جو کہ بہت تگڑا جانور ہوتا ہے، پرندے کم ہو رہے ہیں، وہ ہجرت کر رہے ہیں، اور دریاؤں میں مچھلیاں کم ہو رہی ہیں کیونکہ ہم ان میں فضلہ پھینک دیتے ہیں، تو مچھلیوں کے لیے اس کی صحت خرابی کا باعث بنتی ہے۔ تو ہمارے جو موڈ اور مزاج کا معاملہ ہے، یہ ہے ہمارا سبجیکٹ اگر ہم نشے کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب ہم نشہ کرتے ہیں تو نشے کی بیماری کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، نشہ کرنے سے امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں نشے کی بیماری ہوگی۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ ہر نشہ کرنے والا نشے کا مریض نہیں ہوتا، جیسے ہر مٹھائی کھانے والا شوگر کا مریض نہیں ہوتا۔ آپ کے خیال میں کوئی بندہ اگر کلو مٹھائی کھا لے تو کیا اس کی شوگر 126 سے اوپر جائے گی اگر اس کو ڈائبٹیز نہیں جائے گی؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ 1.5 کلو مٹھائی کھا لے اکیلا بندہ، جو کہ لاہور میں لوگ کھا لیتے ہیں، تو اتنی مٹھائی کھانے کے باوجود اس کے بلڈ میں جو شوگر رہے گی وہ 126 سے کم رہے گی اگر اس کو ڈائبٹیز نہیں ہے۔ جس میں لوگ نشہ کر رہے ہوتے ہیں اور کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت پھرتیلے لگ رہے ہوتے ہیں، بہت انرجیاں ان میں ہوتی ہیں، لیکن پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا جسم نشے کے خلاف رد عمل دینا شروع کر دیتا ہے، یعنی سائیڈ ایفیکٹس دینا شروع کر دیتا ہے، اور جو مین ایفیکٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے، سائیڈ ایفیکٹس زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہر دوائی کا ایک مین ایفیکٹ ہوتا ہے، کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، تو نشوں کا بھی ایک مین ایفیکٹ ہوتا ہے، کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ تو مین ایفیکٹ کم ہوتا جاتا ہے، سائیڈ ایفیکٹ بڑھتے جاتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے اپنے فیملی ممبرز کو اس پرابلم میں پھنسے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ نشہ کرتے ہیں تو ان کا مین ایفیکٹ کوئی خاص نہیں ہو رہا، سائیڈ ایفیکٹ بہت ہو رہے ہیں؟ اور اس طرح نشے کی بیماری کا آغاز ہوتا ہے جسمانی خرابی کی وجہ سے، جو کہ جینیٹک ان نیچر ہے۔ کچھ خاندانوں میں لوگ نشہ کرتے ہیں تو وہ کسی حد تک نشے کے ساتھ نباہ کرتے ہیں، کچھ خاندانوں میں جب لوگ نشہ کرتے ہیں تو آگے چل کے وہ نشئی ہو جاتے ہیں۔ نشئی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر شے کو بھلا دیتے ہیں، صرف نشے کو یاد رکھتے ہیں، اور ان کا جو موڈ ہے وہ اس کو سنبھالتے رہتے ہیں، موڈ گرتا رہتا ہے، اور پھر جو فیملی ممبر ہیں وہ اس چیز کے اوپر رد عمل دیتے ہیں اپنا، اور وہ رد عمل 3 قسم کا ہوتا ہے، 3 میں سے ایک قسم کا۔ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی میری مدد بھی کریں پہچان کے کہ آپ پہ کیا ہوا جب آپ کو پتا چلا کہ آپ کا فیملی ممبر نشہ کرتا ہے، تو آپ پہ کیا اثر ہوا۔ مثال کے طور پر ایک اثر ہوتا ہے کہ آپ بہت اچھے بننے کی کوششیں کرتے ہیں، آپ کا خیال ہوتا ہے کہ اگر میں بہت اچھا بنوں گا تو اس سے فرق پڑے گا اور میرا پیارا نشہ کرنا چھوڑ دے گا، خادم اعلیٰ بن جاتے ہیں۔ بالکل دوسرا رستہ جو اختیار کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ غصے میں رہنے لگتے ہیں، باغی سے ہو جاتے ہیں، باغی یاد ہے؟ وہ باغی سے ہو جاتے ہیں، ہر بات میں ونگے چلتے ہیں۔ تیسرا رستہ ہے بے حسی کا رستہ، پتھر بن جانا کہ میں نو کی جی جو مرضی کرو، اور ان 3 رستوں پہ چلتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی پہچان سکتا ہے کہ جب آپ کو پتا چلا کہ آپ کا پیارا نشہ کرنے لگا ہے
اور آپ کو لگا کہ یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہے، یہ بے وفائی ہے، یہ بٹریل ہے، بٹریل، یہ دھوکہ ہو گیا اس کی طرف سے ہمارے ساتھ، تو پھر آپ کا رد عمل یہ تھا کہ ٹو گڈ ٹو بی ٹرو بن جائے، بہت اچھے بن جائیں، یا ونگے رہنے شروع کر دیں، یا پھر بے حس ہو جائیں کہ منو کی ہوتا ہے، دھیان ادھر ہی ہوتا ہے، لیکن ظاہر کرتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں، مجھے نہیں کوئی فرق پڑتا۔ لمبی چوڑی بندہ سوچتا ہے، ایک جسے سلامی کا قانون کہتے ہیں، لا آف ریسیپروسٹی، ریسیپروکل سے، کہ میں اچھا کروں گا تو اس کا جواب اچھا ملے گا، اور پھر جب وہ جواب اچھا نہیں ملتا تو پھر بیچ میں غصہ بھی کرتے ہیں، برا بلا بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو تین رستے ہیں یہ اپنے دفاع کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں، تاکہ کوئی ٹینشن کم ہو، سروائیول ہو جائے، گزارا مزارا ہو جائے، لیکن الٹیمیٹلی بندہ جذباتی طور پر مفلوج ہو جاتا ہے جب وہ ایک ہی قسم کے رستے پہ چلتا رہتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب آپ ایک ہی کام کرتے رہتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو الٹیمیٹلی آپ بہت دل شکستہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تین رستے ہیں جس میں فیملی والے چلنا شروع ہوتے ہیں، اور وہ سارے ایک ہی سٹیجز پہ نہیں ہوتے، آگے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ جتنا برا حال نشے سے مریض کا ہوتا ہے، بعض فیملی ممبر کا بھی اتنا ہی برا حال نشہ کیے بغیر ہی ہو جاتا ہے، یا اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ کم و بیش سپیڈ کا فرق ہوتا ہے، مختلف سپیڈ سے گھر والے بھی نشے کی بیماری کے زیر اثر موڈ کی خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ نیچرلی سپونٹینیس نہیں رہتے، اور ان کے اپنے اندر موڈ کی خرابی بڑھتی چلی جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں روگی ہو جانا۔ اور وہ سوچ رہے ہوتے ہیں، اب پھر آپ سے ایک سوال ہے کہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہمارا مریض کل نشہ چھوڑ دے ہم پرسوں ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو مجھے بتائیے کہ اگر آپ کا مریض کل نشہ چھوڑ دے تو آپ پرسوں ٹھیک ہو جائیں گے؟ جی نہیں، چلے چھوڑ دیتا ہے، مثال کے طور پر کل مریض نشہ چھوڑ دے تو اس مریض کی وجہ سے گھر والوں کا موڈ خراب ہوا تھا تو وہ کل نشہ چھوڑ دے تو پرسوں انہیں ٹھیک ہو جانا چاہیے نا، اور وہ ایسا ہی سوچتے ہیں، پر نہیں۔ مسئلہ ان کا اب اپنا خود کفیل ہو گیا ہے۔ اب گھر والوں کا جو خراب موڈ ہے وہ مریض کے اچھا بننے سے، برا بننے سے، بادشاہ بننے سے، وزیر بننے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مجھے بتا دیجئے کہ جب آپ تیلی سے چولہا جلا دیتے ہیں تو تیلی بجھ جاتی ہے تو کیا چولہا بھی بجھ جاتا ہے؟ چولہے کی ایک اپنی زندگی چالی ہوتی ہے۔